اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے طوفان، زلزلے اور قیامت کی نشانیاں۔ محترم سامعین کرام، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اپنی حقیقت بھول بیٹھے ہیں۔ ہم زمین پر چلتے ہیں، آسمان کے نیچے سانس لیتے ہیں، مگر جب زمین لرزتی ہے اور طوفان آتا ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں۔ آج کے اس موضوع پر میں آپ سے انہی نشانیوں پر بات کرنا چاہتی ہوں جنہیں ہم طوفان، زلزلے اور قدرتی آفات کہتے ہیں، اور جو ہمیں قیامت کی یاد دلاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم اپنی نشانیاں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ ڈریں اور سبق حاصل کریں۔ یعنی زلزلے اور طوفان اللہ کے پیغام ہیں کہ اے انسان، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ سورہ زلزال میں فرمایا گیا ہے، جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور اپنے اندر کے بوجھ باہر نکال دے گی، یہ قیامت کے دن کا زلزلہ ہوگا۔ لیکن دنیا میں آنے والے زلزلے اس سے بڑے دن کی جھلک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زلزلے کثرت سے نہ آنے لگے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ترکی میں زلزلہ، کبھی جاپان میں سونامی، کبھی پاکستان میں بستیاں اجڑ جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں قیامت کی نزدیکی کا پیغام دیتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، 2025 میں پاکستان کے شمالی علاقوں میں ایک خوفناک زلزلہ آیا۔ لمحوں میں ہزاروں جانیں ختم ہو گئیں۔ مائیں اپنے بچوں کو ڈھونڈتی پھرتی تھیں، لیکن وہ بچے ملبے کے نیچے جا چکے تھے۔ پھر 2023 میں ترکی اور شام میں ایک زلزلہ آیا جس نے لاکھوں انسانوں کو متاثر کیا۔ عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ مائیں اپنے لختے جگر کو بچانے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن ہزاروں خاندان اجڑ گئے۔ اسی طرح 2024 میں انڈونیشیا میں آنے والے سونامی نے ایک دن میں 2 لاکھ سے زیادہ انسانوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ ساحلی بستیاں صفائے ہستی سے مٹ گئیں۔ یہ سب واقعات ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہیں۔ اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے انسان، غرور نہ کر، میں جب چاہوں زمین کو ہلا کر سب کچھ ختم کر سکتا ہوں۔ آج کا انسان سائنس اور ٹیکنالوجی پر فخر کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے بڑی عمارت بنا سکتا ہوں، میں خلا کو فتح کر سکتا ہوں۔ لیکن جب زمین لرزتی ہے تو یہ سب کچھ مٹی میں مل جاتا ہے۔ جب سمندر طوفان اگلتا ہے تو سب کچھ بہا لے جاتا ہے۔ یہ منظر ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ انسان کمزور ہے، بے بس ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ تو دنیا کے چھوٹے جھٹکے ہیں، لیکن قیامت کا زلزلہ کیسا ہوگا؟ اس دن پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، سمندر آگ اگلنے لگیں گے، سورج اپنی روشنی کھو دے گا اور زمین سب کچھ باہر نکال دے گی۔ اس دن کوئی بادشاہ اپنی حکومت نہیں بچا سکے گا، کوئی امیر اپنی دولت نہیں بچا سکے گا، اور کوئی غریب اپنی غریب کا عذر نہیں دے سکے گا۔ سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، یہ آفات ہمیں پیغام دیتی ہیں، اللہ سے ڈرتے رہو، گناہوں سے توبہ کرو
کثرت سے دعا کرو اور استغفار کرو، نیک اعمال کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب زمین لرزے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، دعا کرو، استغفار کرو۔ ذرا سوچئے، اگر آج ایک زلزلے سے ہمارا دل کانپ جاتا ہے تو اس دن کے زلزلے کا کیا حال ہوگا؟ اگر آج ایک ماں ملبے کے نیچے اپنے بچے کو کھو دیتی ہے تو قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے والدین اور اولاد کو چھوڑ کر بھاگے گا، اس دن کی ہولناکی کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ یہ سب نشانیاں ہمیں بار بار دکھا رہا ہے تاکہ ہم جاگ جائیں، توبہ کریں، اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ دنیا فانی ہے۔ یہ زلزلے اور طوفان ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ اپنی آخرت کو یاد کرو۔ وہ دن آنے والا ہے جب سب ختم ہو جائے گا اور صرف اللہ کی بادشاہت رہے گی۔ یا اللہ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔